بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ترک صدر طیب اردوان سعودی عرب پہنچ گئے۔ پروفیشنلز پر مبنی ایک سیاسی جماعت بنانے کی تیاریاں۔ یوکرین کی امریکہ کے بغیر کوئی اوقات نہیں، یوکرینی مشیر۔ ایران میں اخلاقی پالیس پھر فعال ہو گئی۔ چائنا میں درجہ حرارت 52.2 ڈگری تک جا پہنچا۔ عمران خان کا غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت قرار، نوٹس جاری۔ یکساں سول کوڈ سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش۔ لگتا ہے اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہوں گی، شاہ محمود قریشی۔ نواز شریف کے استقبال کی باقاعدہ تیاریاں شروع۔ انڈوں سے صرف مادہ چوزوں کو نکالنا ممکن، تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ طیب اردوان اپنے سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ صدر رجب طیب اردوان کے وفد میں وزراء، کاروباری شخصیات اور سرمایہ کار بھی شامل ہیں، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ دوست ممالک کے ساتھ دو طرفہ تجارت کے ذریعے مستحکم تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ ترک اور سعودی عوام کے درمیان گہرا رشتہ ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ترک صدر رجب طیب اردوان سعودی عرب سے براہ راست قطر اور متحدہ عرب بھی اب جائیں گے اور ممکنہ طور پر معاشی اور تجارتی معاہدے پر دستخط کریں گے، اور وہاں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے لاہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے دو سابق وزرائے اعلیٰ کا عمران خان سے الگ ہو جانا بہت حیرانگی کی بات ہے اور عمران خان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ طاقتور حلقے کہتے ہیں کہ عمران خان کا کام تمام ہو چکا ہے، اس الیکشن میں وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے، صرف چلے کاٹنے والی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر عدالتوں کے چکر کاٹتے نظر آئیں گے۔ شاہد خاقان عباسی بھی اب نون لیگ کا حصہ نہیں رہے۔ نواز شریف سے ان کی ملاقات کو بھی آخری ملاقات بتایا جا رہا ہے۔ خبریں ہیں کہ ایک ایسی پارٹی پہ کام چل رہا ہے جس میں تمام پروفیشنلز کو شامل کیا جائے گا اور انہیں پارلیمنٹ میں بھی لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شاہد خان عباسی کو بھی اس قسم کا کوئی اشارہ ملا ہو۔ پی ٹی آئی کو ٹکڑے کرنے والی پارٹیاں زیادہ سیٹیں نہ بھی جیت پائیں مگر پی ٹی آئی کی انتخابی سیاست کو شدید نقصان پہنچائیں گی۔ تمام سیاسی منظرنامے میں عمران خان اس وقت تنہا رہ گئے ہیں۔ ان کی بیوی کے علاوہ کوئی سیاسی قوت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں تو کیا، انہیں اسمبلی میں بھی نہیں آنے دیا جائے گا۔ یوکرینی صدر کے سابق مشیر نے کہا ہے کہ روس پر حملے کی صورت میں یوکرین کی معیشت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ یوکرین مکمل طور پر مغرب سے وابستہ ہو گیا ہے۔ یوکرین کی سرزمینوں کو فوجی طریقے سے واپس لینے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یوکرین کی اپنے مغربی حامیوں کی حمایت کے بغیر کوئی اوقات نہیں، اور امریکہ اور اس کے اتحادی روس اور یوکرین کی جنگ سے صرف اور صرف اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں یوکرین کے مد نظر اہداف اور اس کے مغربی حامیوں کے اہداف کے مابین کھلا تضاد پایا جاتا ہے۔ ایران میں حجاب کے قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اخلاقی پولیس کو پھر سے فعال کر دیا گیا ہے۔ اخلاقی پولیس کو لباس سے متعلق ملکی قوانین پر عمل نہ کرنے والے شہریوں کے خلاف کارروائی کے لیے فعال کر دیا گیا ہے۔ اخلاقی پولیس کے افسران کو احکامات دیے گئے ہیں کہ وہ نامناسب لباس زیب تن کرنے یا سر کو سکارف سے مناسب طور سے نہ ڈھانپنے والی خواتین کو وارننگ دیں۔ خلاف ورزی کرنے والی خواتین کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور انہیں پولیس کے زیر اہتمام چلنے والے اصلاحی اداروں میں لے جایا جا سکتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 10 مہینے قبل 22 سالہ مہیسہ امینی کو
گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کی حراست میں موت کے بعد ملک گیر پرتشدد مظاہروں کے بعد اخلاقی پولیس ایران کی سڑکوں سے غائب ہو گئی تھی۔ 10 ماہ کے بعد اب پھر اخلاقی پولیس کے اہلکار سڑکوں اور گلی کوچوں میں ڈریس کوڈ پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کارروائیاں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پولیس کیمروں کے ذریعے حجاب اور ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی کرنے والوں کی نشاندہی کر رہی ہے۔ جن پر جرمانے کیے گئے ہیں انہیں عدالتوں میں بھی پیش کیا گیا ہے۔ کیفے، ریسٹوران اور شاپنگ سینٹرز خاص طور سے اخلاقی پولیس کے نشانے پر ہیں۔ کئی کیفے اور ریسٹوران حجاب نہ پہننے یا پورا سر نہ ڈھانپنے والی خواتین کو خدمات فراہم کرنے کی پاداش میں بند کر رہے ہیں۔ چائنا کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا ہے۔ چائنا کے ان خطوں میں گرمی کی شدت نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ جو درجہ حرارت -50 ڈگری تھا اب وہ 52 ڈگری تک جا پہنچا ہے، جس کی مزید 5 دن تک برقرار رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس درجہ حرارت نے 50.3 ڈگری کے پچھلے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے، جو انہی علاقوں میں 2015 میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اپریل کے بعد سے ایشیا کے تمام ممالک کئی بار ریکارڈ گرمی کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق گلوبل وارمنگ کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک رکھنے کا طویل مدتی ہدف اب ناقابل حصول نظر آ رہا ہے۔ چائنا میں بلند درجہ حرارت کے باعث پاور گرڈ اور کاشتکاری کے سنگین مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور گزشتہ سال کی طرح اس بار بھی خشک سالی کا خدشہ ہے، جو 60 سالوں میں بدترین تھی۔ چائنا اگرچہ پہلے بھی موسموں میں اس طرح کے درجہ حرارت کے تغیر کا سامنا کر چکا ہے، لیکن یہ فرق دوستو اب وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ عدالت نے غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت قرار دیتے ہوئے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی سے متعلق عدت کے دوران نکاح کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق بشریٰ بی بی کے دوران عدت عمران خان سے نکاح ہوا۔ نکاح خواہ مفتی سعید کے مطابق انہوں نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کا 2 مرتبہ نکاح پڑھایا۔ پہلا نکاح 1 جنوری 2018 کو پڑھایا گیا، دوسرا نکاح فروری میں پڑھایا گیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق جنوری میں نکاح کے بعد بتایا گیا کہ بشریٰ بی بی عدت میں ہے۔ نکاح خواہ کو عدت والی بات گواہ اون چودھری کی موجودگی میں بتائی گئی۔ پہلا نکاح لاہور جبکہ دوسرا نکاح اسلام آباد میں ہوا۔ پہلے نکاح کے بعد عمران خان اور بشریٰ بی بی نے ایک ساتھ بنی گالہ میں رہنا شروع کر دیا۔ عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں کہا ہے کہ عدت میں نکاح مبینہ طور پر جرم کا ارتکاب ہوا ہے اور حرام ہے۔ ایک ساتھ بطور میاں بیوی رہنا مبینہ غیر قانونی نکاح کا نتیجہ ہے، جس کی سزا دوستو کوڑے بھی ہو سکتی ہے۔ معاملہ عدالتی دائرہ اختیار میں آتا ہے کیونکہ بنی گالہ اسلام آباد کی حدود میں ہے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 20 جولائی کو پیشی کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے گزشتہ روز کیس کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو آج جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق غیر شرعی نکاح کیس کو قابل سماعت قرار دیا گیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ 21ویں لاء کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ UCC کی ضرورت نہیں ہے اور اسے علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ بھارت میں یکساں سول کوڈ کے بارے میں دوستو بحث تیز ہوتی جا رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے UCC کی وکالت کے بعد کہا جا رہا ہے کہ مرکزی حکومت اسے لانے کی تیاری کر رہی ہے۔ دوسری طرف اس کی مخالفت کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلے سال ہونے والے انتخابات کے لیے BJP کی انتخابی چال ہے۔ ایسا کہنے والوں میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نمایاں ہیں۔ وہ UCC کی مسلسل مخالفت کر رہے ہیں اور اسے مسلمانوں کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ یکساں سول کوڈ ہندوستان کی حیثیت کو ختم کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ صرف مسلمان ہی نہیں، ہندو بھی اس سے متاثر ہوں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی کھلے عام مسلمانوں کے خلاف بول رہی ہے تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ انہیں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے لایا جا رہا ہے، ملک میں پہلے سے ہی 2 سول قوانین ہیں۔ ایسے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ نون لیگ عدم استحکام کا شکار ہے۔ استحکام پاکستانی پارٹی میں بھی عدم استحکام کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ اب پاکستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ بند کمروں میں ہوگا۔ یہ اب ابہام نہیں رہا کہ نگراں وزیر اعظم کس کی مرضی کا ہوگا، یہ طے ہے کہ نگراں سیٹ اپ کس نوعیت کا مرتب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی باتوں سے لگتا ہے کہ اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہوں گی۔ حکومت 90 روز کے اندر انتخابات کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کی بیٹھک جو ماڈل ٹاؤن میں ہوئی، اس نے دبئی کے فیصلوں پر مہر ثابت کر دی۔ سب جانتے ہیں کہ بیٹھک میں کیا گفتگو ہوئی۔ ترمیم کے حوالے سے تحریک انصاف کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اسرائیل کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل سے متعلق توڑ مروڑ کر بات پیش کی جا رہی ہے۔ نون لیگ نے نواز شریف کے استقبال کی باقاعدہ تیاریوں کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ نواز شریف کی واپسی پر استقبال کا ٹاسک مریم نواز کو دے رکھا ہے۔ وہ ملک بھر سے آنے والی استقبالی ریلیوں کی نگرانی کریں گی۔ نواز شریف کی ہدایات پر انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ مریم نواز اپنے ابو جی کی وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان کریں گی۔ نمائندوں اور ٹکٹ ہولڈرز کو بھی ہدایات کر دی گئی ہیں، جبکہ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں مون سون بارشوں کی بھی پیشگوئی کر دی ہے۔ پولٹری فارمز ہر سال محض 1 دن کے 7 ارب نر چوزوں کو مار ڈالتے ہیں کیونکہ وہ انڈے نہیں دے سکتے اور گوشت کے لیے نامناسب نسل کے ہوتے ہیں۔ تاہم سائنسدانوں نے اس کا حل ڈھونڈ نکالا ہے۔ لیبارٹری میں تمام انڈوں سے مادہ چوزے نکالنے کی ٹیکنالوجی متعارف کروائی ہے، جسے وہ ہر سال اربوں نر چوزوں کو مارنے کے عالمی مسئلے کا حل گردانتے ہیں اور جانوروں کی فلاح و بہبود قرار دیتے ہیں۔ عام طور پر نر چوزوں کو مارنے کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اس میں ڈبونا، دم گھٹنے یا بجلی کے جھٹکے شامل ہوتے ہیں، جبکہ کچھ ممالک میں چوزوں کو مکمل طریقے سے مارنے کی زحمت بھی نہیں گوارا کی جاتی۔ سائنسدان انڈے لیتے ہیں اور نیلی روشنی کا استعمال کرتے ہوئے انڈوں میں جینیاتی جز کو فعال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نر چوزوں کی نشو و نما فوری طور پر رک جاتی ہے۔ دوستو، کھجور ایک ایسی نعمت ہے جس کے فوائد بیش بہا ہیں، لیکن پکی ہوئی کھجور کی نسبت کچی کھجور زیادہ فوائد اور زیادہ ذائقہ رکھتی ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ کچی کھجور میں فائبر کی زیادہ مقدار شامل ہوتی ہے اور یہ کھانے کے بعد بھوک بھی کم لگتی ہے اور پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ کیونکہ کچی کھجور میں کیلوریز کی مقدار پکی ہوئی کھجور کی نسبت کم ہوتی ہیں، اس لیے اسے کھانے سے وزن بڑھنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ عموماً موٹاپے کے شکار افراد کو میٹھا کھانے کا دل چاہتا ہے، لیکن وہ وزن کے باعث کھا نہیں پاتے۔ پکی کھجور زیادہ کھانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وزن اور نہ بڑھ جائے، لیکن اب اگر میٹھا کھانے کو دل چاہے تو ڈائٹ کے دوران بھی کچی کھجور کھانے سے یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ اس میں میگنیشیم کی اچھی مقدار ہوتی ہے جو جسم کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ کچی کھجور کھانے والے دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کا دماغ بھی تیز رہتا ہے۔ کچی کھجور کھانے سے سانس کی تکالیف میں بھی کافی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور ایک دور میں تو اسے ٹی بی کے علاج کی غرض سے بھی مریضوں کو کھلایا جاتا تھا۔ صدیوں سے ستو کو گرمیوں میں دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ باقاعدہ ایک علاج تصور کیا جاتا تھا اور آج لوگ اسے صرف گرمیوں کا تحفہ ایک مشروب کے طور پر ہی سمجھتے ہیں۔ در حقیقت اس میں ایسے بیش بہا فوائد چھپے ہوئے ہیں جو کسی بھی انسان کو صحت کے نزدیک لے جا سکتے ہیں۔ ستو کو پیٹ کا دوست کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی ٹھنڈک ہے جو پیٹ کی ساری تیزابیت کو منٹوں میں بھگا دیتی ہے اور سینے کا بھاری پن، جلن بھی دور کر دیتی ہے۔ ستو میں آئرن فائبر شامل ہوتا ہے جو پیٹ کے سارے مسائل کو سمیٹ کر حشاش بشاش کر دیتا ہے۔
یہ جسم کے سارے فاسد مادوں کو دور کر کے جسم کو ہلکا پھلکا کرتی ہے اور جسم میں کسی بھی قسم کی بیماری کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ شدید گرمی اور لو میں اگر ایک گلاس ستو کا شربت پی لیا جائے تو اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، جو در حقیقت آپ کے جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ خیال بھی غلط ہے کہ اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ اسے نہ پئیں، یہ تو بنا ہی ان کی مدد کے لیے ہے۔ اس کی غذائیت شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین سپورٹ ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو صبح نہار منہ ایک گلاس ستو پینا شروع کر دیں اور پھر چند ہی دنوں میں اس کے نتائج پر غور کریں۔ یہ ایک ایسا علاج ہے جو وزن کو کم کر کے جسم میں طاقت کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ دنیا بھر میں لاتعداد لوگوں کو بتدریج اندھا کرنے والی ایک جنیاتی کیفیت کا جنیا سے ہی علاج تلاش کر لیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ابتدائی تجربات بہت کامیاب رہے ہیں۔ ٹرینٹی کالج ڈبلن کے پروفیسر جین فرار نے اس کے ریزلٹ جمعرات 26 نومبر کو شائع کروائے ہیں۔ اسی طریقہ کار کو بزرگوں میں اعصابی اور دماغی بیماری دور کرنے کے لیے بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ بصارت چھین لینے والی ایک کیفیت DOA کہلاتی ہے۔ اس میں بصری رگیں اور اعصاب متاثر ہونے لگتے ہیں۔ شروعات جوانی میں ہوتی ہے لیکن بڑھاپے میں حملہ بڑھ جاتا ہے۔ DOA کا مریض رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتا ہے اور کافی بینائی کھونے لگتی ہے، جبکہ کچھ لوگ مکمل طور پر نابینا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک قسم کا جین OPA1 پورے جسم کے لیے کام کرتا ہے۔ اس جین کے بگڑنے سے بصارت بھی خراب ہونے لگتی ہے اور DOA کی وجہ بنتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔